السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام درس حشر بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس سے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں حشر بہشت کتاب سے خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کی پہلی کتاب یعنی انیس الارواح، جو کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ 21ویں مجلس ہماری اس درس کا عنوان ہوگی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس بست و یکم سخن در حاجت روا کردن مومن افتادہ بود۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 21ویں مجلس مومن کی حاجتیں پوری کرنے سے متعلق بیان ہوئی، یعنی اس مجلس میں حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بندے مومن کی حاجت پوری کرنے کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا اجر ہوتا ہے، اور حاجت پوری کرنے والے کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس مجلس میں آپ نے اس کو مختصراً بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمود کہ خدائے تعالی دوست دارت مومنی را کہ حاجت مومن روا کند، وہ بہشت جائے گاہ او باشد۔ فرماتے ہیں کہ مولا تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے جو کسی مومن کی حاجت کو پوری کرتا ہے۔ ایسا بندے مومن جو کسی اور اپنے مومن بھائی کی حاجت کو ضرورت کو پوری کرے تو مولا تعالیٰ اس ایسے بندے سے ایسے مومن سے محبت فرماتا ہے۔ مومن کی حاجت کو پوری کرنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ مولا تعالیٰ بندے مومن جنت کے راستے پر ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی مومن کی حاجت روائی میں ہوتا ہے، جب وہ کسی مومن کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور اپنی طاقت کا جب تک کہ وہ کسی مومن بھائی کے حق میں استعمال کر رہا ہوتا ہے تو مولا تعالیٰ اتنی دیر تک اسے جنت کے قریب فرماتا رہتا ہے، اس کی حاجتوں کو پوری کرتا رہتا ہے۔ یہ بندے مومن کی حاجت کو پوری کرتا ہے، مولا تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ اسی لیے تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تم سے مدد کا خواستگار ہو، جب کوئی تمہارے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرے تو پھر بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم یہ دیکھے بغیر کہ اس کی وہ مدد کا مستحق ہے کہ نہیں ہے، اگر اس نے مولا تعالیٰ کے نام پر تم سے حاجت روائی طلب کی تو پھر ضرور اس کی مدد کی جائے، تو پھر مولا تعالیٰ بھی تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی عطا فرماتا ہے، اور جن چیزوں کی تمہیں حاجت نہیں ہے وہ نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھتے چلیں
کہ بہت ساری روایتوں میں مومن بندے کی حاجت کو پوری کرنے کا ذکر فرمایا گیا، بلکہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ اچھی گفتگو کر کے کسی مومن کے دل کو بہلا دینا بھی نیکی ہے۔ شیریں گفتگو کرنا، اچھے لب و لہجے میں کسی سے بات کرتے ہوئے اس کے دل کو مطمئن کرنا اور اس کے دل کو بہلا دینا، اللہ رب العزت اس پر بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور اس میں سب سے کمزور یعنی سب سے ابتدائی جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے تاکہ اس سے کوئی مومن اس تکلیف کا شکار نہ ہو جائے۔ راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا تو گناہ ہے، راستے میں مومن کو اذیت پہنچے ایسا کوئی عمل اختیار کرنا تو گناہ ہے، بلکہ پہلے سے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا، راستے سے اس کو دور کرنا، اس کو نیکی قرار دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں ہر کے مومنی را گرامی دارت، خدائے تعالی ہمیں گناہانش بیا مرزد۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ مومن جو کسی مومن کی قدر کرتا ہے، عزت سے پیش آتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، تو مولا تعالیٰ اس کے یعنی تعظیم کرنے والے، قدر کرنے والے کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ہر وہ مومن جو کسی اپنے بندے مومن بھائی کی قدر کرتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے اس وجہ سے نہیں، وہ منصب دار ہے اس وجہ سے قدر نہیں کر رہا، بلکہ ایک مومن کی کوئی اس وجہ سے قدر کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایک مومن بھائی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو محض اسی اس کی کیفیت کو پیش نظر رکھ کر اگر کوئی اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کے لیے ادب اور احترام کا معاملہ کرتا ہے، پیسے والوں کے لیے تعظیم اور قدر تو کوئی کر لیتا ہے، منصب داروں کا وقار تو اور کوئی بحال رکھ لیتا ہے، لیکن کوئی مومن بندہ اپنے کسی اور مومن بھائی کے لیے اس لیے عزت کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی مومن ہے، تو مولا تعالیٰ محض اس کی اس ادا پر اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اگر بدان مقدار کے بندے نالی نش راست کند، اس قدر بھی اگر کوئی کسی مومن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے کہ اس کی جوتی کو درست کر دے، اگر مومن بھائی کی اگر چپلیں جوتیاں رکھی ہوئی ہوں اور وہ الٹی ہو گئی ہوں تو پھر اس کو درست کر دے، اس وجہ سے کہ یہ ایک اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے بندے مومن کی جوتیاں ہیں، محض اس نسبت، اس برکت، اس خیال سے اگر اس کی قدر کرتا ہے اور جوتیوں کو صحیح کر دیتا ہے تو بھی مولا تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے معلوم کیا ہوا، اس سے دو باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ یقیناً دنیا کے جتنے کچھ مناصب، جتنے کچھ درجات ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ وقار کے حامل ہیں، اپنی اپنی جگہ مرتبوں کے حامل ہیں۔ یقیناً کوئی آفیسر ہے تو اس کا اپنا ایک وقار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی اپنی ایک قدر ہے، کوئی انجینئر ہے تو پھر یقیناً اس کی اپنی ایک عزت ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، سماج میں، سوسائٹی میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یقیناً وہ بھی لائق تکریم، لائق ادب ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، سوشل میں، سماج میں اس کی جو قدر ہے اس کو بحال رکھا جائے۔ لیکن کسی کا ایمان والا ہونا بھی یہ کوئی کم درجے کی بات نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنا، دنیا میں حق کو پا لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ کامیابی حاصل ہو چکی ہے، کوئی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر یقیناً اس نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام اور مرتبہ پا لیا ہے۔ جیسے دنیاوی منصب حاصل کرنے والوں کی ہم عزت کرتے ہیں، ایسے ایمان کی دولت پانے والوں کی بھی ہم تعظیم اور تکریم کریں،
عزت کے ساتھ قدر کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہوئے ان کا ادب اور احترام کا معاملہ رکھیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بشارت سنائی جا رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایمان خود میں ایک ایسی نعمت ہے جو اس کو حاصل ہو جائے وہ لائق تعظیم اور تکریم ہے، اس بات کا تو پتہ چل گیا۔ تو دوسرا یہ بھی کہ یقیناً ہم دنیا میں جس کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ کا معاملہ کرتے ہوں تو ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہمارے نزدیک اسے حاصل ہوگا جو ایمان والا ہوگا، معمولی سی محنت اور مزدوری کرتا ہوگا، معمولی سی زندگی بسر کرتا ہوگا، غریب ہوگا، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، تو پھر یقیناً وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ایسے کروڑ پتیوں اور دنیا میں بڑے سے بڑے منصب پر فائز رہنے والوں سے وہ بندے مومن زیادہ لائق تعظیم و تکریم ہے جو معاشی اعتبار سے تو غریب ہو لیکن ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہو۔ بحیثیت مومن ہمیں ان باتوں کو، ان تعلیمات کو اخذ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ ہمارا رویہ اس معاملے میں بڑا ہی مختلف ہوتا ہے۔ شیطان لعین ہمیں بالکل ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے بڑے بڑے درجات اور مراتب اور مناصب حاصل ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں ہمیں وسوسے میں ڈالے رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نفس میں یہ شرارت ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے معاشرے کے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ مومن ہے تو اس کی دل آزاری کر دی جاتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو گالی دینا، جسمانی اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے، زبانی طور پر بھی کسی کی دل آزاری اگر کوئی کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کو اثم نہیں فرمایا، گناہ نہیں فرمایا۔ ایک ہوتا ہے اثم، ایک ہوتا ہے فسق۔ آقا علیہ السلام نے سباب المؤمن اثم کہ مومن کو گالی دینا، زبانی طور پر مومن کی دل آزاری کرنے کو گناہ نہیں فرمایا بلکہ فسق فرمایا ہے۔ اور فسق کہتے کس کو ہیں؟ فسق کہتے ہیں کہ ایک بار گناہ کرنے والا نہیں بلکہ جو گناہ پر اصرار کرے، بار بار اس گناہ کو انجام دے، بلکہ گناہ کر کے بھی گناہ پر نادم نہ رہے، گناہ پر شرمندہ نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں نا کہ چوری اور اس پر سے سینہ زوری، گناہ کر کے بھی جو گناہ پر شرمندہ نہ ہو، ایسے کو فاسق کہتے ہیں اور ایسے گناہ کو فسق کہا جاتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گویا بیان فرمایا ہے کہ مومن کو جسمانی طور پر اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے، زبانی طور پر بھی ایسے کوئی کلمات کا استعمال کر لیتے ہوں کہ جس سے کسی کا دل دکھتا ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس کو صرف گناہ ہی نہیں بلکہ مسلسل گناہ کرنے والا اور گناہ کر کے بھی شرمندہ نہ ہونے والا، اللہ کی بارگاہ سے رحمت اور توبہ طلب نہ کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بات حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اگر کوئی کسی مومن کا قتل کرتا ہے تو وہ تو کفر کرنا ہے۔ آج کے موجودہ معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کو آقا علیہ السلام کے ارشادات سے، بزرگوں کی تعلیمات سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ معمولی باتوں میں ہتھیار نکالے اور کسی بندے مومن کی جان لے لی۔ آقا علیہ السلام نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ زبان سے اللہ کے رسول کا تقدیر کا، قیامت کے دن کا انکار کرنا ہی کفر نہیں ہے، بلکہ کسی بندے مومن کو قتل کرنا، اس کو بھی آقا علیہ السلام نے کفر قرار دیا ہے۔ کیونکہ بندے مومن نے کسی کو قتل کیا تو کیوں قتل کیا؟ تبھی وہ قتل کرتا ہے جبکہ اس کا اللہ کی ذات پر اس طور پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے کہ میرے رب میرے خالق کائنات ہے، وہ علی کل شیء قدیر کی شان رکھنے والا ہے اور مالک یوم الدین کی وہ شان رکھنے والا ہے، روز قیامت وہ حساب لے گا۔ تو جب یہ احساس ہوگا، اس پر ایمان ہوگا، تو پھر یقیناً وہ قتل کرنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جب وہ قتل کرتا ہے کسی بندے مومن کو تو مطلب یہ کہ وہ روز قیامت اٹھنے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے پر اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ایمان ہوتا تو پھر اتنا بڑا گناہ وہ اپنے ہرگز سرزد اس ہاتھوں
سرزد نہ ہوتا۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ یقیناً مومن کی بڑی قدر ہے، ایک بندے مومن کی بڑی شان ہے۔ اگر اس پر وہ اور علم حاصل کرتا ہے، مراتب حاصل کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تب تو اس کی قدر و منزلت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کچھ بھی نہ کرتا ہو، محنت مزدوری کرتا ہے، غریب ہے، بس دین پر جتنا اس نے دین سیکھا اس پر عمل کر لیتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، تو پھر وہ بھی ہمارے نزدیک یقیناً دنیا کے بڑے سے بڑا مرتبہ، بڑے سے بڑے مقام اور مرتبہ رکھنے والے، بڑے سے بڑے درجوں پر فائز، ایمان کی دولت سے محروم لوگوں سے کئی گنا بدرجے اولا وہ ہمارے نزدیک قابل تعظیم اور تکریم ہوگا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بدا مقدار کے بندے نالے نش راست کنت یا خاری ازرا بردارت تادر پائے مومن نخلت۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بندے مومن کی جوتی کو بھی اگر کوئی صحیح کر دیتا ہے، اس کے مومن ہونے کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے، تب بھی مولا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا خاری یا پھر کانٹا، ازرا راستے سے، بردارت اٹھا لے، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، پتھر پڑا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے مومن کو اس سے ٹھوکر لگ جائے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، ممکن ہے کہ کوئی بندے مومن یہاں سے چلے تو اس کے پیر میں چبھ جائے، یا پھر کوئی ایسی تکلیف دہ شے ہے جو راستے میں پڑی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے کسی بندے مومن کو اس سے اذیت پہنچ جائے، تو فرماتے ہیں کہ یا قاری ازرا بردارت، یا پھر ایسی تکلیف دہ چیز، ایسا کانٹا راستے سے اٹھا لے، تادر پائے مومن نخلت، تاکہ مومن کے پیروں میں وہ چبھ نہ جائے، تو بھی مولا تعالی پھر آگے فرماتے ہیں حق تعالی اورا درمیان صدیقان و شہیدان بر انگیزت۔ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، کہیں پر کسی بندے مومن کی چپلیں جوتیاں بھی الٹی پڑی تھی، صحیح کر دیا، راستے میں تکلیف دہ شے پڑی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا، راستے سے ہٹا دیا، تو اس کا اجر دیکھ کے فرماتے ہیں کہ حق تعالی مولا تعالیٰ اورا اس کو درمیان صدیقان و شہیدان برانگیزت، ایسے بندے مومن کو مولا تعالیٰ روز قیامت شہیدوں اور صدیقین کی زمرے میں اٹھاتا ہے، ان کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ ان کے ساتھ اٹھاتا ہے تو مطلب کیا؟ جب ان کے ساتھ اٹھیں گے تو پھر حساب بھی انہی کے ساتھ ہوگا، حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور پھر انہی کے ساتھ جنت میں، ان کے ساتھ ان کے درجوں میں جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے! آپ اندازہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا اور آخرت کو اپنی کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں تک اختتام پر بس اتنا ہم عرض کرتے چلیں کہ معمولی سا کسی بندے مومن کی قدر کرنے پر، کسی کے ساتھ عزت سے پیش آئے، کسی کے ساتھ اچھی بولی اختیار کرے، کسی کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کا ادب اور احترام کرے، محض اس وجہ سے کہ وہ مومن بندہ ہے، وہ ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، بس اسی اس کی صفت اور کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی اس کی تعظیم اور قدر کرتا ہے تو دیکھیں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور پھر کوئی اس کی جوتیوں کو درست کر دے، راستے سے تکلیف دہ شے ہٹا دے، تو مولا تعالیٰ اس کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ روز قیامت اٹھاتا ہے۔ چھوٹی سی بات پر اتنی اجر و ثواب کی ضرورت کیا ہے؟ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بات اگرچہ کہ چھوٹی ہے، عمل اگرچہ کہ چھوٹا ہے، لیکن جب بندے مومن کی ہم سنتے ہیں نا، قطرہ قطرہ دریا باشد، کہ قطرہ قطرہ کیا ہوتا ہے؟ دریا ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی قطرے بھی جب جمع ہو تو پھر ایک دریا کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ بزرگوں نے اخلاق و کردار پر ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسی لیے زیادہ توجہ فرمائی ہے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری درست ہو جائیں، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو درست کرتے ہوئے ہمارے اندر ایمان میں پختگی بھی پیدا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین پیدا ہو، اور ہمارے دیگر اعمال بھی درست ہوتے چلے جائیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرتا ہے، کیوں کر رہا ہے؟
اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو اللہ پر ایمان رکھنے والے کی جب کوئی اتنی قدر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی شانی ربوبیت کا کتنا خیال نہیں رکھتا ہوگا. جس کے نزدیک ایک مومن کی اس لیے قدر ہے کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ بندے مومن کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا, اللہ اس کے رسول کے حقوق کی کتنا خیال ہوگا. یقیناً جب وہ بندے مومن کا اتنا خیال رکھتا ہے تو حقوق اللہ, حقوق رسول اللہ کا کتنا خیال نہیں رکھتا ہوگا. ہم اس کو معمولی بات سمجھ رہے, لیکن اگر اچھے یا کامل یقین کے ساتھ, مکمل احساس کے ساتھ جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اختیار کر لی جاتی ہیں تو پھر یقیناً مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایمان کامل طور پر مضبوط ہو جاتا ہے. دو طریقے سے اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے. ایک تو یہ جب وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے پر اتنا مستعد ہو جائے تو پھر اللہ اس کے رسول کے حقوق کو پورا کرنے پر کتنا اس کے اندر جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہوگا. تو دوسری بات یہ کہ جب بندے مومن کا جب احترام کرتا ہے تو کیوں کر رہا, اسی لیے کر رہا ہے کہ میں اس کا ادب کروں گا, میں اس کا احترام کروں گا, اللہ اجر عطا فرمائے گا. تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر کی امیدیں جب جڑتی ہیں تو پھر اجر دینے والے رب کے لیے اس کی نزدیک یقیناً شرم و حیا اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جس رب سے وہ اجر کا امیدوار ہے اس رب کا وہ نافرمان نہیں ہو سکتا. جس رب سے رحمت کا وہ طلبگار ہے اس پروردگار کے نافرمانی وہ نہیں کر سکتا. جس حبیب پاک علیہ السلام کے ارشادات کو سن کر وہ اجر کا مستحق اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے وہ روگردانی نہیں کر سکتا. تو دونوں اعتبار سے, ایک تو مومن کے ادب کرنا جب اس کے اندر آ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا لحاظ بھی اس کے اندر زیادہ ہونے لگتا ہے. تو پھر وہیں جب جس رب سے وہ اجر کا طلبگار ہے, اجر کو مانگنے والا ہے, تو پھر اس رب کا وہ نافرمان, اس حبیب پاک علیہ السلام کا وہ حکم ادھوری کرنے والا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم بزرگوں کی تعلیمات کو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ معمولی سی اتنی سی بات پہ اتنا ادر کیسے, تو یقیناً وہ نادان ہیں, نادانی کی وجہ سے انہوں نے ان بزرگوں کی تعلیمات کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے کہ ان باتوں کو, ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے یہ بڑے بڑے اجر و ثواب کے بزرگوں نے بیان ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ چھوٹی چیز پر بڑا اجر سن کر چھوٹی باتوں کو اختیار کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے. ہم ان باتوں کو اختیار کریں تو پھر اس کے ساتھ بڑا اجر بھی ملے تو ایمان اور یقین میں پختگی بھی پیدا ہو جائے. اور اس کے ساتھ تیسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب عمل کرنے لگتا ہے تو بڑی بڑی عادتیں اختیار کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بڑی بڑی نیکیاں, بڑے بڑے اعمال بھی اس کے اوپر آسان ہونے لگتے ہیں. اس حوالے سے جو اس سے پہلے بھی مثال بیان کی گئی ہم پھر سے یاد کر دیتے ہیں, وہ یہ کہ کسی نے دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو اپنے جسم پر بھاری بھرکم کوئی جانور کو لیے چھت پر چڑھتا ہے. لوگ بڑی حیرت کرنے لگے کہ ہمارا چھت پر ایک سے زائد مرتبہ چڑھنا ہی دشوار ہوتا ہے اور یہ تو ایک وزن لیے چھت پر چڑھ رہا ہے, اس کے لیے کیسے ممکن ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے لیے اتنے بھاری جانور کو اپنی کندھوں پر اٹھائے آسمان پر چھت پر چڑھنا کیسے آسان ہو گیا. اس نے جواب دیا کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ تم اس جانور کو آج دیکھ رہے ہو جو بڑا ہی بھاری بھرکم ہے, بڑا ہی وزندار ہے, لیکن میں اس جانور کو اس وقت سے اٹھائے چھت پر چڑھنے کا عادی ہوں جب کہ وہ بالکل پیدا ہوا تھا, 1-2 کلو 4 کلو اس کا وزن تھا, اس وقت سے ہی, اس زمانے سے ہی میں اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے چھت پر چڑھنے کا عادی ہوں. ہوا کیا, جیسے جیسے اس کا وزن بڑھنے لگا ویسے ویسے اس کو اٹھانے کی میرے اندر طاقت بڑھنے لگی. تو کیا معلوم ہوا, جب وہ کم وزن تھا جب اٹھا کر چڑھنے لگا تو وہ اس کا وزن بڑھ گیا, تو بھاری بھرکم ہونے کے بعد بھی اس کو اٹھانے کی اس کے اندر طاقت بھی بڑھتی چلی گئی. بزرگوں نے اس جیسی مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں کو, نیکیوں کو اختیار کریں, سے ہوگا یہ کہ یقیناً بڑے بڑے اجر والی بڑی بڑی نیکیاں, بڑے بڑے اعمال
یکایک ہم اس کو انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں تہجد گزار ہونا چاہتا ہوں تو یقیناً یکایک وہ تہجد گزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیند کو قربان کر کے اٹھنا اس کے لیے بڑا بار ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی عادتوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ پہلے نمازوں کے ساتھ کی سنتوں کو ادا کرنے کی عادت کو اپنانا ہوگا، نوافل دن بھر میں ادا کی جانے والی نوافل کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ جب قیام، رکوع اور سجود اس کی نظر میں اتنے محبوب ہو جائیں گے کہ کام چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونا اس کے لیے جب آسان ہوگا، تو پھر رات کی تاریکی میں بستر کو، آرام استراحت کو ترک کر کے اللہ کے حضور تہجد گزاری کے لیے اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بڑی بڑی فضیلتوں کو بیان کیا، تاکہ فضیلتوں کو دیکھ کر ہمارے اندر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختیار کرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو، اور ہم اس پر عمل پیرا ہونے لگے، اور اسی پر عمل کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں کی عمل کرنے کے ذریعے بڑی بڑی نیکیوں کو اختیار کرنے کی ہمارے اندر حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ آگے آخر میں فرماتے ہیں کہ وہ چون خواجہ ان فوائد تمام کر وہ مشغول شد دعا گوئی بازگشت۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب یہ ملفوظات کو، جب ان ارشادات کو حضور خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ نے مکمل فرمایا تو اپنی معمولات میں آپ مشغول ہوئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر کو واپس لوٹا۔ الحمدللہ اللہ ذالک۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دستور دعا ہیں کہ مولا تعالیٰ بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور بھی ہمیں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرمائے۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔